ابھی موترس کے آخری حصے کا جواب باقی ہے۔ موترس کا یہ حصہ باقی ہے کہ یہودی شریعت کے مطابق حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو پہلے سزائے موت دی جانی چاہیے تھی اور مارنے کے بعد پھر صلیب پہ لٹکایا جانا تھا، تب واقعی مرزا صاحب کے کہنے کے مطابق آپ لانتی موت مرتے۔ اب اس کا جواب خود جوئش انسائکلوپیڈیا نے دیا ہے، جس کا صفحہ حوالہ انہوں نے ہمیں بھی بھجوایا ہے اور ہمارے پاس وہ اس کی کاپی موجود ہے۔ بات جو یاد رکھنے والی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو یاد رکھنی چاہیے اس کے جواب کے لیے، جو جیسے کہتے ہیں نا کرکس آف دی میٹر، وہ یہاں پہ ہے کہ یہودی لابی جو ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے زمانے میں اس قدر زبردست یہودی لابی تھی کہ آپ دیکھیے کیسر کی حکومت ہے، رومن گورنر پونٹیس پائلیٹ وہاں پہ موجود ہے، رومن لا وہاں پہ موجود ہے، اور جوئش انسائکلوپیڈیا کہتا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ یہودی شریعت کے مطابق مسیح علیہ السلام کو سزا دی جا رہی ہے، جو سزا سنائی گئی ہے وہ یہودی شریعت کے مطابق ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر سزا جو ہے یہودی شریعت کے مطابق رومن لا کے ہوتے ہوئے، رومن گورنر کے ہوتے ہوئے وہ سنائی جا رہی ہے، تو کیا اسے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ یہود کو اتنی طاقت اور قوت تھی اس زمانے میں موجود ان کے پاس تھی کہ اگر وہ چاہتے تو اس سزا کو یہودی شریعت کے مطابق امپلیمنٹ بھی کرتے۔ اب یہ وجہ ہے جو جہاں پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام رو رو کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر واقعی صلیب سے پہلے مار دیا جائے سٹوننگ کے ذریعے سے، یا کسی طرح آپ کو ہلاک کر دیا جائے، اور ہلاک کرنے کے بعد ایک لاش کو لٹکایا جائے صلیب پہ، کس کو شبہ ہوتا؟ تمام دنیا، آپ کے سارے ماننے والے اگلے پیچھے سارے آپ سے منکر ہو جاتے، سب کا ایمان آپ سے اٹھ جاتا۔ لیکن یہ خدا تعالیٰ کی ایک تقدیر تھی، مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر۔ ادھر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی دردناک دعائیں ہیں، ان دعاؤں نے وہ صلیب سے پہلے جو مارنے والی شرط تھی جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، ان دعاؤں نے اسے ٹالا، اور جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو نہ اسرے مرنے دیا صلیب سے پہلے، نہ صلیب پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرنے دیا، اور آپ کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور اپنی قوم کے پاس گئے، انہیں پیغام پہنچایا، اور پھر الی ربوۃ ذات قرار و معین، وہ کشمیر میں محلہ خانیار میں مدفون ہے، اور اس طور پہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا کے مشن مکمل کر کے آپ نے وفات پائی۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی تقدیروں میں سے تھی۔ پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں، سزا ہو رہی ہے رومن گورنمنٹ کے دوران کے موجودگی میں، رومن گورنر کی موجودگی میں سزا وہ دے رہا ہے، لیکن سزا کس طرح دے رہا ہے؟ جوئش لا کے مطابق، یعنی جوئش لا کے مطابق سزا کے بعد سزا ہونی چاہیے تھی نا کہ انہیں پہلے مار دیا جاتا اور پھر صلیب پہ لٹکاتے، لیکن وہ خدا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی دعائیں یہ اس میں حائل ہو رہی تھیں، اس لیے وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے صحیح فرمایا کہ یہ لعنتی موت تھی جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام جس سے بچنے کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور وہ بچائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نشان دکھایا ہے جس طرح اپنے انبیاء کے لیے نشان دکھاتا ہے۔ جہاں تک یہ صلیب کے ذکر کا سوال اٹھایا ہے انہوں نے، یہ سوال کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو بائبل میں ان کو صلیب کے لفظ کی تلاش ہے، تو اس سے زیادہ ان کو قرآن مجید کیوں نظر نہیں آتا؟ پچھلے ایک پروگرام میں ذکر ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں صلیب کی جو سزا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، ان کے حوالے پیش کیے جا چکے ہیں۔ تو جب قرآن مجید یہ واضح طور پر ذکر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں صلیب کی سزا موجود ہے، اور قرآن مجید میں اس کا واضح ذکر ملتا ہے، 2 مثالیں دی گئی تھی، اور بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کے باوجود پھر اصرار کرنا کوئی عجیب بات ہے، اور اصرار کہ یہ مجھے بائبل میں سے دکھایا جائے، بائبل میں سے دکھایا جائے تو وہ کس کے لیے حجت ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ تو عیسائیوں کے لیے، لیکن مسلمانوں کو تو اپنی دلیل سب سے پہلے قرآن مجید سے لینی چاہیے۔ جی بالکل، بہت شکریہ لائق صاحب۔ یہاں پہ پھر ایک دفعہ یہی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اپنے ناظرین کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ باقاعدہ تحقیق طلب معاملات ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس کسی نے اٹھ کے کہہ دیا کہ ہم نے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا تو آپ انہیں غیر مسلم سمجھنے لگیں یا کسی اسمبلی کے فیصلے کے پیچھے چل پڑیں۔ یہ ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ایمان کسی ان پڑھ جاہل مولوی کے ہاتھ میں دے دیں، یا ایسی اسمبلیوں کے فیصلوں کو آپ قابل قبول سمجھیں جو ایک دوسرے کو نااہل قرار دے چکے ہیں کئی مرتبہ۔
حال ہی میں ہم نے سنا کہ انہی حکومتوں سے تعلق رکھنے والے بڑے 2 اہم لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا. وہ جب حکومت میں تھے تو انہوں نے اس گورنمنٹ کو نااہل قرار دے دیا تھا, لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس فیصلے کو کی اہلی نہ اہلی کو کبھی چیلنج نہیں کیا گیا کہ یہ درست تھا غیر درست تھا. تو یہ تمام تحقیق طلب معاملات ہیں, جس طرح بھی آپ نے دیکھا. یہ تو بڑا اختصار کے ساتھ بتایا گیا, بڑے تحقیق طلب معاملات ہیں, آپ ضرور تحقیق کریں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ انہی چیزوں کو جس طرح سے غلط سلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے, لوگوں کو مروب کر کے حوالہ جات سنا کے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے جو کہ مرزا صاحب یہ کہتے تھے, یا مرزائی یا احمدی یہ مانتے ہیں, اس طرح سے انہیں قتل و غارت پر اور اس خون شام مخالفت پر اکسایا جاتا ہے, جو کہ جس کا ہم نظارہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی اس میں تمیز نہیں کی جاتی, عمر کی, کہ مرد ہے عورت ہے, کس عمر سے تعلق رکھتا ہے. یہاں تک ابھی جس طرح داؤد صاحب بچوں کا بھی بتا رہے تھے, اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں سے ہی متعلق اور بھی بہت سے ایسے. اسی بات پک اپ کرتا میں کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ نہ بڑا نہ بچوں کا وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جس طرح ناظرین کو پچھلے پروگرام میں بھی اطلاع دی تھی, لیا ڈسٹرکٹ میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے جہاں پہ 4 احمدی بچوں کو اس وقت قید کیا ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کوئی خبر اطلاع ہمیں ملی ہو کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ, احمدی بچوں کے ساتھ ایسے کوئی سلوک کیا ہو انہوں نے. 2007 میں اب تو ہمیں لیا ڈسٹرکٹ میں بات ہو رہی تھی, 16-17 سال کے بچوں کی بات ہو رہی تھی. 2007 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پہ 2 بچے, ایک 8 سال کی بچی اور ایک 11 سال کا لڑکا کے خلاف چارجز کیس فائل ہوا تھا. کیونکہ وہ تشہیز الاذان میگزین جو پاکستان میں جماعت احمدیہ پبلش کرتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے میگزین, وہاں پہ جماعت احمدیہ کے عقیدہ کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے اور اس میں بچوں کے سٹائل میں پورا میگزین پریزنٹ ہوا ہے. اس کے سبسکرپشن کی وجہ سے ان کے خلاف کیسز آئے تھے. اور یہ ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت بچوں کے جو رائٹس ہے ان کو ایسے روبسٹلی پروٹیکٹ کیے گئے ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء میں کئی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریٹیز ہوتے ہیں, کنونشنز ہوتے ہیں, لاز ہوتے ہیں. کچھ ملک اس کو ابائڈ کرتے ہیں, کچھ اس کے خلاف جاتے ہیں. لیکن ایک سیٹ آف لاز ہیں جو پوری دنیا میں تمام ممالک اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جو بچوں کے رائٹس ہیں, جو حقوق ہیں بچوں کے, ان کو اس طرح پروٹیکٹ کرنے چاہیے جس طرح اور بے شک ایڈلٹ ہو, بے شک اور چیز ہو, اس کو علیحدہ رکھ کے بچوں کے رائٹس کو ایسی اسٹیٹس دی ہوئی ہے کہ جو آج سے 20 سال پہلے 1989 میں ایک کنونشن تھا, دی یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ, اور وہ اسپیسیفکلی ایک ٹریٹی پاس ہوا تھا بچوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور کیونکہ اس وقت سمجھ جاتا تھا کہ, اور ابھی بھی سمجھتے ہیں ویسٹرن اور سویلائز سوسائٹیز کہ جو بچوں کے رائٹس ہیں, کیونکہ وہ بچے ہیں, وہ اپنا اپینین نہیں ایکسپریس کر سکتے, اپنے ویوز کو پریزنٹ نہیں کر سکتے, ان کو کسی طرح پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان میں, حالانکہ پاکستان اس ٹریٹی کا ایک سگنیٹری ہے, حیرانی کی بات یہ ہے کہ کئی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ٹریٹیز ہیں جس کے پاکستان سگنیٹری نہیں ہے, لیکن پاکستان نے بھی یہ بات آئیڈینٹیفائی کر لی ہے کہ یہ ایسی ایک بات ہے کہ اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, کہ ایسے رائٹس ہیں جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. اسی ٹریٹی کے اندر ایسی پروٹیکشنز دی گئی ہیں, جنرلی پروٹیکشنز دی گئی ہیں ریلیجس ویوز کے لیے, اور اسپیسیفکلی بھی دی گئی ہیں جو اگر ایک ملک میں کسی مائنورٹی کمیونٹی کے بچے ہوں, ان بچوں کے رائٹس پروٹیکٹ کرنی چاہیے.